خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور ببرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک شیئر کرنا چاہتی ہوں، خداوند کے کلام کو شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ لوکا کی انجیل اس کا 15واں باب کی اس کی 11 آیت سے لے کر 32 آیت تک، یہاں بہت ہی خوبصورت ہمیں نوجوانوں کا کردار نظر آتا ہے کہ ایک مسیحی نوجوان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس کی سوچ کیسی ہونی چاہیے، اس کی سوچ یعنی کہ جسمانی طور سے کس طرح ہونی چاہیے اور روحانی طور سے کس طرح ہونی چاہیے۔ یہاں پہ ایک بہت خوبصورت کہانی ہے اور 2 بیٹے ہیں، ایک شخص کے 2 بیٹے ہیں، ایک نافرمان بیٹا ہے اور ایک تابعدار بیٹا ہے۔ لیکن جو نافرمان بیٹا ہے وہ ٹوٹلی اس میں جسمانی باتیں ہیں، بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، بد مزاج ہے، بڑبڑانا ہے، ناشکری ہے، اور اس کا ہر وقت مزاج ہی گرم رہتا ہے اور وہ برداشت نہیں کرتا کوئی بات، کوئی خوشی کی بات ہو تو برداشت نہیں کرتا، اگر بڑے بھائی کی تعریف ہوگی ہے تو اسے برداشت نہیں کرتا۔ یعنی کہ جو منفی سوچ ہے، جو منفی رویہ ہے، وہ ہمیشہ تباہ کن نتائج لاتا ہے، وہ ہمیشہ زندگیوں میں ایسا بیج بوتا ہے جس کے منفی اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے آج کی سٹوری میں کہ جو نافرمان بیٹا ہے اس نے بہت یعنی کہ غلط فیصلے کیے، اپنے باپ کا دل دکھایا، اپنے آسمانی باپ کا دل دکھایا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بری زبان ہے، بری اس کی صحبت ہے، برے اس کے دوست ہیں، بری اس کا یعنی کہ اس کے رویے میں ہمیں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی کہ ہم اس کی تعریف کریں، کیونکہ وہ ٹوٹلی بری صحبت کا شکار ہوا، بری صحبت میں وہ چلا گیا، برے دوستوں میں چلا گیا، برا رویہ اس کا ہے، برا کردار اس کا ہے، بری محفلوں میں چلا گیا اور یعنی کہ وہ بد زبان ہے، اس کے منہ میں کڑواہٹ ہے۔ کلام میں لکھا ہے، مثال اس کے 18ویں باب اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے اور جو اس کو دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا کی انجیل اس کے 15ویں باب کی اس کی 11ویں آیت میں نافرمان بیٹے نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اس نے کیا کیا؟ اپنے باپ سے حصہ طلب کیا، اپنے مال کا حصہ طلب کیا۔ جبکہ ماں باپ زندہ ہو تو کبھی بھی یعنی کہ کوئی بھی بیٹا یہ نہیں سوچتا کہ میں اپنا مال و دولت کا حصہ لے لوں، لیکن کیونکہ وہ شریر تھا، وہ خدا سے دور تھا، خدا سے وہ یعنی کہ محبت نہیں کرتا تھا، اسی لیے اس کا جو رویہ تھا وہ دنیاوی اور جسمانی رویہ تھا، اس کا رویہ ٹوٹلی چینج تھا اور اس نے اپنے باپ سے کہا کہ مجھے میرا حصہ دے دے، اور باپ نے مان لیا، باپ نے وہ حصہ دے دیا، کیونکہ یہاں پہ لکھا نہیں لیکن ہو سکتا ہے اس نے بدتمیزی کی ہو، اس نے اپنے باپ کو تنگ کیا ہو اور باپ نے تنگ آ کر اس کو وہ حصہ دے دیا۔ اور جب وہ حصہ اس کو دے دیا تو اس نے کیا کیا؟ اپنے برے دوستوں کو لے کر اپنی بری سوسائٹی میں چلا گیا، برے محفلوں میں چلا گیا اور اپنا جو مال متا اس کے پاس تھا وہ اس نے بد چلنی میں اڑا دیا، شراب نوشی میں اڑا دیا، بری صحبتوں میں جا کر جوا کھیلا، اور یعنی کہ کسبیوں سے اس نے اپنے رفاقتوں کو بڑھا لیا اور اس نے برے دوستوں کے جو انہوں نے کہا وہ کیا اور بھیجا اپنے باپ کا جو یعنی کہ نرمی والا جو رویہ تھا اس کو یعنی کہ اس نے غلط استعمال کیا اور اس نے جا کر بجائے کہ وہ مال و دولت اپنی ذات پہ خرچ کرتا، کاروبار پہ خرچ کرتا یا کوئی اچھی جاب کرتا، اپنی تعلیم حاصل کرتا، اس نے یہ رویہ نہیں اپنایا، بلکہ اس نے کیا رویہ اپنایا؟ جا کر اس نے سارا مال جو ہے بد چلنی میں اڑا دیا، ساری اس نے یعنی کہ عیاشی میں اڑا دیا، اور عیاشی میں جب اڑا دیا تو پھر وہ پریشان ہو گیا کیونکہ اس کی بری دوستی نے اسے تباہ کر دیا۔ کلام میں لکھا ہے جو بہتوں سے دوستی کرتا ہے اپنے لیے بربادی کا سامان پیدا کرتا ہے، جو بری محفلوں میں جاتا ہے۔ ابھی ہم راستے میں آ رہے تھے، ایک چھوٹا بچہ 12 یا 13 سال کا بچہ ہے اور وہ سگریٹ پکڑ رہا ہے، یقیناً وہ سگریٹ پکڑ رہا ہے تو وہ نشہ کرے گا، اور میں جب دیکھ رہی تھی، میں اس کو آتے ہوئے دیکھ رہی تو میرے ذہن میں یہی گھوم رہا تھا، یہ بچہ آج سگریٹ پی رہا ہے، کل شراب پیے گا، کل جوا کھیلے گا، کل برے دوستوں میں بیٹھنا اٹھنا شروع ہو جائے گا، اس کی جو صحبت ہے وہ اور غلط لوگوں میں چلی جائے گی اور وہ مزید اچھا ہونے کی بجائے وہ مزید برا ہوتا جائے گا، اس کی زبان میں چینج آئے گا، اس کے کردار میں، اس کی سوچ میں، اور وہ خدا سے بھی دور ہوتا جائے گا۔ اور جب وہ خدا سے دور ہوتا جائے گا تو نہ تو وہ دعا کی طرف آئے گا، نہ وہ کلام کو پڑھے گا، اور نہ ہی وہ چرچ آنا پسند کرے گا، کیونکہ اس کی سوچ میں کیا ہے؟ صرف منفی سوچ، منفی رویہ، منفی کردار، منفی اس کے اندر باتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ اب وہ کیا ہے؟ خدا سے دور ہو گیا، اور یہاں پہ لکھا ہے کہ اس نے اپنا مال متا لیا اور دور کے ملک میں چلا گیا اور جا کر اپنا سارا مال بد چلنی میں اڑا دیا۔
اب جب مال اڑا دیا اس نے, پیسہ اس کے پاس خرچ ہو گیا, اب اس کے جو دوست تھے انہوں نے دیکھا یہ تو کنگال ہو گیا, محتاج ہو گیا, غریب ہو گیا, انہوں نے اسے کیا کر دیا, وہیں چھوڑ دیا. اور جب چھوڑ دیا تو آپ جانتے ہیں کہ پردیس میں رہنا بہت مشکل ہے, کیونکہ وہاں آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے, کوئی وہاں پر آپ کو کھانے کو کچھ نہیں دے گا. جب تک آپ جاب نہیں کریں گے, جب تک آپ یعنی کہ کوئی کام نہیں کریں گے, تو کوئی آپ کو اپنے گھر میں بھی نہیں آنے دے گا, نہ کوئی اپنا یعنی کہ کوئی آپ کو اپنے پاس رکھے گا بھی نہیں, کیونکہ آپ غریب ہیں. اب اس نے کیا ہوا, کنگال ہو گیا, اب وہ بڑا پریشان, اب اسے کوئی جاب نہیں مل رہی ہے, اچھا لباس نہیں ہے, اب اس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے, کہیں جانے کے لیے اس کے پاس کچھ یعنی کہ پیسے کی ضرورت ہے. اب وہ بڑا پریشان ہو گیا, اب بہت پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں. اب آپ کو پتہ ہے جب ہمارے نوجوان جب اپنے آپ کو تباہ کر لیتے ہیں, جب بری سوسائٹیوں میں چلے جاتے ہیں, اپنے آپ کو یعنی کہ ان کے رنگ میں رنگ لیتے ہیں, جب وہ بری صحبتوں میں بڑھتے جاتے ہیں, تو جب وہ سوچتے ہیں, جب ہوش میں آتے ہیں کہ یہ میں نے کیا کیا, میں نے اپنے باپ کو کھو دیا, اپنے گھر کو کھو دیا, اپنی ہر چیز کو کھو دیا. میرے باپ کے گھر میں تو نوکر جو ہیں وہ یعنی کہ افراد سے کھاتے ہیں, ان کو نہ روٹی کی کمی ہے, نہ پانی کی, نہ کپڑے کی, نہ گھر کی, ان کی ساری ضروریات کو پورا کر رہا ہے ان کا آسمانی باپ, ان کا زمینی باپ ان کی ساری ضروریات کو پورا کر رہا ہے. اب وہ ہوش میں آیا, اب اسے پریشانی ہوئی, لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس نے اور سبق سیکھا, اس کے جو رویے میں تبدیلی آئی, اور اس نے کیا کیا, اب اسے جاب نہیں مل رہی, آخر کار اسے کیا ہوا, ایک شخص نے رکھ لیا اور اسے سور کی پھلیاں کھانی پڑیں. اب اس کے پاس نہ روٹی ہے, نہ رہنے کو گھر ہے, نہ روپیہ پیسہ ہے, نہ اچھے دوست ہیں, نہ باپ ہے, نہ بہن ہے, نہ بھائی ہے, نہ کوئی, اور زندگی اتنی اس کی عجیب و غریب ہو گئی ہے. اب وہ پریشان ہو گیا کہ اب میں کیا کروں. اب اس کو ہوش آیا, جب اس نے سب کچھ کھو لیا تو پھر اس کو ہوش آیا, اچھی رفاقت اس نے کھو لی, اچھا گھر کھو لیا, یعنی کہ اس کے سب کچھ اس سے جب چھن گیا تو اب اسے ہوش آئی. کلام میں لکھا ہے پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا کہ میرے باپ میں کتنے مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے اور یہاں میں بھوکا مر رہا ہوں, اب میں اٹھوں گا. اب اس کے رویے میں تبدیلی آئی, جب اس نے سب کچھ کھو لیا, جب سب کچھ اس کے پاس سے چلا گیا, جب سب کچھ اس کا تباہ ہو گیا. ہو سکتا ہے وہ بیمار بھی ہو گیا ہو, کیونکہ جب مسلسل بھوکا رہنا پڑے اور اچھی خوراک نہ ہو اور اچھی جگہ نہ ہو رہنے کے لیے, ہو سکتا ہے وہاں پہ سے کچھ بھی ہو گئی, بیماری ہو گئی ہو. اب اسے کیا ہے, ہوش آیا, اسے اپنا باپ یاد آیا, اسے اپنے باپ کی محبت یاد آئی, اسے اپنے گھر کی محبت یاد آئی, اسے یاد آیا کہ میرا باپ تو میرے اتنے یعنی کہ ناز نخرے دیکھتا ہے اور یہاں پہ میں بھوکا مر رہا. اب اس کے رویے میں تبدیلی آئی, اب وہ خاکسار بن گیا, حلیم بن گیا, اب وہ بہت چینج ہو گیا. اب اس نے سوچا کہ میں اپنے باپ کے پاس واپس جاؤں گا اور واپس جا کے اپنے باپ سے کہوں گا کہ میں تیرا گنہگار ہوں, میں نے آپ کا گناہ کیا, میں نے آپ کی نافرمانی کی, آپ نے مجھے بہت سمجھایا لیکن میں نہ سمجھا. اور اس نے کیا کیا, پھر ہوش میں آیا, اور جب ہوش میں آیا تو ہوش میں آتی اس نے پہلے اقرار کیا کہ میں بہت برا ہوں. اور اس نے آسمانی باپ کے سامنے بھی اقرار کیا کہ اے خداوند, میں اپنے باپ کا بھی گنہگار ہوں اور تیرا بھی گنہگار ہوں, میں نے آپ کی بھی نافرمانی کی, میں نے آپ کے, ہو سکتا ہے بہت سارے پاسٹرز نے اسے سمجھایا ہو, بہت سارے خدا کے خادموں نے اسے سمجھایا ہو, لیکن وہ اپنی راہوں سے نہیں پھرا, اپنی زبان پر اس نے کنٹرول نہ رکھا, اپنی خواہشات پر کنٹرول نہ رکھا, اپنی یعنی کہ اس نے بری اور منفی رویے اور اپنی بد زبانی کی وجہ سے وہ کیا ہوا, سب کچھ اس نے کھو لیا, اس کا کردار برا ہو گیا. اس نے اپنے آپ کو اتنا یعنی کہ سب کی نظروں میں وہ گر گیا, اور جب وہ گر گیا تو اسے پھر ہوش آیا, اور پھر اس نے آسمانی باپ کے سامنے اقرار کیا. آسمانی باپ کے سامنے وہ جھکا اور زمین پر جھک کر اپنے گناہوں کا اقرار کیا کہ اے خداوند میں گنہگار ہوں, میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. آج بھی بہت سارے نوجوان ہیں جو یعنی کہ خداوند سے دور ہیں, جو خدا کی قربت سے دور ہیں, جو خدا کے لوگوں سے دور ہیں, جو خدا کی محبت سے دور ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 25ویں آیت میں دیکھتے ہیں, اور باپ نے اپنے نوکروں سے کہا کہ اچھے سے اچھا جامہ جل نکال کر اسے پہناؤ اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ, اور پلے ہوئے بچڑے کو ذبح کر کے
کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں، کیونکہ یہ میرا بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھو گیا تھا اور اب ملا ہے۔ پس وہ خوشی منانے لگے۔ پس وہ کیا ہوا؟ خوشی منانے لگا۔ اس کے باپ نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا واپس آ گیا، اپنے بیٹے کو اس نے چوما، گلے لگایا، باپ کیا ہے؟ بدل گیا۔ باپ کی سوچ میں کوئی وہ نہیں ہے کہ میرے بیٹے نے اتنا نقصان کر دیا ہے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آسمانی باپ کو ناراض کرتے ہیں، جو اپنے زمینی باپ کو ناراض کرتے ہیں۔ بہت ساری بیٹیاں ہیں جو غلط فیصلے کرتے ہیں، جو غیر قوموں میں شادی کر لیتی ہیں، جو غیر قوموں کے ساتھ اپنے ربابت بڑھا لیتی ہیں اور اپنے خداوند کا انکار کرتی ہیں، اپنے ماں باپ کو رسوا کرتی ہیں۔ آج ہمیں یعنی کہ اس کہانی سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اگر کوئی نوجوان گر گیا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم ماں باپ ہوتے ہوئے، بہن بھائی ہوتے ہوئے، ایک پاسٹر ہونے کے ناطے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو قبول کرنا ہے، اسے دوبارہ موقع دینا ہے کہ خداوند اس کی زندگی میں کام کرے، خداوند اس کو تبدیل کرے۔ اس کے لیے ہم نے شفاعت کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا باپ آنسو بہاتا ہو، یقیناً آسمانی باپ تو آنسو بہاتا ہے اور شفاعت بھی کرتا ہے، اور وہ اس نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کو بھیجا اس دنیا میں، اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جو یعنی کہ گناہوں کے لیے کیا کرے؟ وہ کفارہ دے۔ اور اس نجات دہندہ نے کیا کیا؟ ہمارے لیے، ہمارے گناہوں کے لیے وہ صلیب پر قربان ہوا، ہمارے گناہوں کے لیے اس نے کفارہ دیا۔ اور آسمانی، جس طرح سے آسمانی باپ قبول کرتا ہے، اسی طرح سے زمینی باپ نے بھی اپنے بیٹے کو قبول کر لیا، اور اس نے خوشی منائی، اور اس نے کہا کہ وہ مردہ تھا اب زندہ ہوا، وہ کھو گیا تھا اب مجھے ملا ہے، اور اس نے خوشی منائی۔ کلام میں لکھا ہے کہ جب ایک گناہ گار توبہ کرتا ہے تو آسمان پر لاکھوں فرشتے خوشی مناتے ہیں، لاکھوں فرشتے خوشی مناتے ہیں کہ ایک زندگی خدا کے خاندان میں آ گئی ہے، ایک زندگی خدا کی بادشاہت میں آ گئی ہے، ایک زندگی کا نام کتاب حیات میں لکھا گیا ہے، ایک زندگی نے خدا کو پا لیا ہے، ایک زندگی جو ہے وہ خدا کی حضوری میں آ گئی ہے۔ اور جب وہ آ جاتی ہے تو آسمانی باپ بھی خوشی کرتا ہے اور زمینی باپ بھی خوشی کرتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے بیٹے کا رویہ، جب دوسرے بیٹے نے سنا کہ میرا بھائی واپس آیا اور میرے باپ نے اس کے لیے اتنا خرچہ کیا ہے، اس کے لیے خوشی منا رہا ہے، اسے نیا سوٹ پہنایا ہے، اسے انگوٹھی دی ہے، اس کے لیے اتنا خرچہ کیا ہے، تو وہ ناراض ہو گیا۔ اب بڑے بیٹے کا رویہ دیکھیں، حالانکہ وہ تابع دار ہے، لیکن اس نے غصہ کیا کہ میرے باپ نے کبھی مجھے نہیں کہا کہ اتنے پیسے لو اور خرچ کرو، اپنے دوستوں کے ساتھ جا کے کھانا کھاؤ۔ حالانکہ باپ تو اس سے بھی وہی محبت کرتا ہے، اگر کوئی خواہش کا اظہار کرتا ہو تو یقیناً اس کی باپ پوری کرتا، لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ بھائی جو ہے وہ خوش ہونے کی بجائے ناراض ہو رہا ہے، شادمان ہونے کی بجائے وہ خفا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ہماری نیچر میں شامل ہے کہ جب ہم یعنی کہ خدا سے دور ہوتے ہیں تو ہم کسی دوسرے کو قبول نہیں کرتے، ہم کسی دوسرے کے لیے خوش نہیں ہوتے، ہمارے اندر غصہ، بڑبڑاہٹ، ہمارے اندر یعنی کہ ایک دم سے ہمارا جو رویہ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، ہماری سوچ، ہمارے غلط جو ارادے ہوتے ہیں وہ فوراً ہمارے چہرے پر نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ ہے جسمانی رویہ۔ لیکن ایک جو مسیحی رویہ ہے وہ ٹوٹلی چینج ہے۔ مسیحی رویہ جو ہے، مسیحی نوجوان کا جو رویہ ہے وہ حلیم ہوگا، وہ فروتن ہوگا، وہ محبت سے بھرا ہوا ہوگا، وہ روح القدس سے بھرا ہوا ہوگا، اور اس کے رویے میں اور اس کی سوچ میں ہمیں ٹوٹلی چینج نظر آئے گا۔ وہ خدا کا تابع دار ہوگا، وہ خدا کی مرضی کے خلاف کوئی گناہ نہیں کرے گا، کوئی کام نہیں کرے گا، اور کوئی ایسی بری سوچ نہیں سوچے گا یا بری خواہش نہیں کرے گا جو اس سے دور کرے۔ آئے ہم ابھی بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں ہم بریک کے بعد۔ بریک لی متی کی انجیل اس کا 25واں باب، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں متی، یہ بہت فیمس حوالہ ہے متی کی انجیل، اس میں 10 کنواریوں کا ذکر ہے، 10 نوجوانوں کا ذکر ہے، اور 10 خادموں کا ذکر ہے۔ ان کا رویہ کیسا ہے، ان کا کردار کیسا ہے، ان کی سوچ کیسی ہے، ہم اس پر غور کریں گے۔ اور 5 جو ہیں وہ بیوقوف ہیں، اور 5 کیا ہیں؟ عقل مند ہیں۔ 5 جو بیوقوف ہیں انہوں نے کیا کیا؟ تیاری نہیں کی، بڑے سست لاپرواہی کا مظاہرہ کیا، اور اپنے آپ کو یعنی کہ کیا کہنا چاہیے، چھوڑ دیا کہ پتہ نہیں یسوع نے آنا ہے کہ نہیں آنا۔ ان کی جو سوچ ہے وہ ایسی ہے، اسی وجہ سے انہوں نے کیا کیا؟ یسوع کا انتظار نہیں کیا۔
यीशु का इंतज़ार नहीं किया, ना उसकी तैयारी की, ना खिदमत में अपने आप को यानी कि बेदार रखा। क्योंकि बेदार जो शख्स है वो हमेशा रूहानी जिस्मानी दोनों एतबार से वो हमें एक्टिव नज़र आएगा, वो कभी हमें सुस्त नज़र नहीं आएगा, उसमें हमें सुस्ती का यानी कि कोई आंसर नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि 5 जो हैं अक्लमंद हैं, और जो अक्लमंद हैं वो अपना वक्त खुदावंद उनके साथ गुजारती हैं। वो अपना यानी कि जो कवारियाँ हैं वो खुदा की खादमों को शो कर रही हैं, और वो अपना वक्त जो है खुदा के साथ ज़ाहिर करती हैं, अपना वक्त ठहराती हैं, दुआ करती हैं, कलाम पढ़ती हैं, मुकद्दसों से रफ़ाकत रखती हैं, रोज़ा रखते हैं। और कलाम में लिखा है कि जमा होने से बाज ना आए, वो जमा होने से बाज नहीं आते। मीटिंग्स में, हर चीज़ में वो सरगर्म नज़र आएंगे। और इसी तरह से हम 10 कवारियों में देखते हैं कि 5 जो सुस्त हैं और जो 5 हैं वो अक्लमंद हैं, और उन्होंने अपने आप को रूह से मामूर रखा हुआ है। वो रूह से मामूर हैं, वो रूहानी तौर से बेदार हैं। उनके रवैये में, उनकी सोच में हमें नज़र आता है वो एक्टिव हैं, और वो सरगर्म है। रूहानी तौर से वो खुदावंद में बेदार हैं, और रूहानी तौर से वो जाग रही हैं, वो सोई नहीं हुई। क्योंकि जो 5 बेवकूफ़ कवारियाँ थी वो सो गई, और जब वो सो गई तो रात को दूल्हा आया और शोर मचा, और जब शोर मचा तो सब उठ गए, और सब ने क्या किया, जल्दी जल्दी जो अक्लमंद कवारियाँ थीं उन्होंने फ़ौरन जाके अपने यानी कि मशलों को लिया और तैयारी की, और जाकर वो यीशु के साथ यीशु का इस्तकबाल किया, और उसके साथ वो चली गई। और जो बेवकूफ़ थी उनके पास ना तो तेल है, ना उनकी तैयारी है, और ये है रूहानी तैयारी। रूहानी तैयारी से मतलब ये है कि ना उन्होंने किसी खिदमत में कोई काम ऐसा किया, ना यानी कि वो उन्होंने कोई विज़िट किया, ना किसी को खुशखबरी सुनाई, ना किसी के साथ उन्होंने दुआ में वक्त यानी कि किसी को दिया, और किसी के साथ उन्होंने गवाही शेयर नहीं की कि वो बच जाए। किसी के पास वो नहीं गए कि किसी का वो यानी कि खबर गिरी करें। उन्होंने यानी कि बहुत सुस्ती का मुजाहरा किया हर मामले में, रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे भी उन्होंने सुस्ती का मुजाहरा किया, और दुश्मन को मौका दिया, दुश्मन को मौका दिया कि दुश्मन उन्हें क्या करे, फाड़ खाए। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि हमारा जो दुश्मन है वो धाड़ता फिरता है और चाहता है कि वो नौजवानों को खाए, चाहे वो नौजवान मसीही हो, चाहे वो जिस्मानी नौजवान हो, लेकिन वो चाहता है कि सबको तबाह करे, बर्बाद करे। लेकिन हम जो रूहानी तौर से बेदार हैं वो क्या है, रूह में मामूर हैं, और वो क्या करते हैं, हर वक्त अपने आप को तैयार रखते हैं। उनकी तैयारी ये है कि रूहों के लिए बोझ रखते हैं, रूहों के लिए शफायत करते हैं, रूहों के लिए वो जागते हैं, रातों के पहरों में जागते हैं, अपने मुँह पर वो पहरा बैठाते हैं। क्योंकि कलाम में भी हमने पढ़ा था कि जो ज़ुबान को काबू में रखते हैं वो उसका फल खाते हैं। अब इन्हें ये क्या है, ये वो फल खा रहे हैं। इन्होंने अपनी ज़बान का अच्छा इस्तेमाल किया, रूहों को बचाया, रूहों के लिए शफायत की, रूहों के लिए अपने आंसू बहाए, रूहों के लिए वो झुके, उन नौजवानों के लिए वो झुके जो खुदा से दूर हैं, उन लोगों के लिए वो झुके जो खुदा से दूर हैं, जो खुदा की कुर्बत से दूर हैं, जो बरगश्ता हैं, जो भटक गए हैं। उनके लिए उन्होंने वो अपने आप को खुदावंद के सामने पेश कर दिया, शफायत कनिंदा बन गए, शफायत की उनकी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्होंने रोज़ा रखा, और रोज़े का मतलब ये होता है खुदा के साथ अपना वक्त गुजारना, अपनी जो यानी कि एक रूहानी ज़रूरत है, जो बोझ है, ख़ानदान का फ़िक्र है, कलीसिया का फ़िक्र है, रूहों का बोझ है, और जो खुदा से दूर हैं उनका जो बोझ है, तो वो बोझ को लेकर खुदा की हज़ूरी में झुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, और अपना जो वक्त है वो खुदावंद की हज़ूरी में गुजारते हैं। और इससे क्या होता है, कलाम में लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। इब्लीस को अपनी ज़िंदगी से निकालने और भगाने और उसको अपनी ज़िंदगी में दाखिल ना होने का ज़रिया यही है कि हम रूहानी तौर से बेदार हों। और अगर जो सुस्त लोग होंगे, जो सुस्ती का मुजाहरा करेंगे, वो 5 कवारियों की तरह होंगे, वो बाहर रह जाएंगे। जिन्होंने तौबा नहीं की, जिन्होंने अपने खुदा की बादशाही के लिए काम नहीं किया, बादशाही के लिए तैयारी नहीं की, कलीसिया को बेदार नहीं किया, कलीसिया में जाके काम नहीं किया, और कलीसिया में जाकर उनको जगाया नहीं, ना खुद जागे ना दूसरों को जगाया, और उन पर क्या हुआ, और वो गुनाहों के बोझ के तले दब गए, और उन्होंने अपने आप को, अपने लिए दरवाजे को बंद कर लिया। आज हमारे लिए भी ये है कि हम सोचें कि हमारी ज़िंदगी कैसी है, हमारे नौजवान कैसे हैं, हमारे नौजवानों का रवैया कैसा है, हमारे नौजवानों का किरदार कैसा है। हमने इस बोझ को लेना है कि हम अपने नौजवानों के लिए दुआ करें,
کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. جب راست باز مل کر دعا کریں گے، جب راست باز مل کر آنسو بہائیں گے، جب راست باز مل کر شفاعت کریں گے اپنے خاندان کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے، تو وہ خداوند کی قربت میں آ جائیں گے. وہ تباہ نہیں ہوں گے، وہ ہلاک نہیں ہوں گے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، اور وہ چاہتا ہے کہ سب توبہ کریں، خداوند کی بادشاہت میں شامل ہوں. اور دانیل کو ہم دیکھتے ہیں، دانیل اور اس کے دوستوں کا کردار اور رویہ اس قدر خوبصورت ہے جو ہمارے نوجوانوں کے لیے اعلیٰ نمونہ ہے. وہ غیر قوم میں گئے، غیر لوگوں میں گئے، اور انہوں نے اپنے زندہ خدا کو پیش کیا، زندہ خدا کا نام روشن کیا، زندہ خدا کی گواہی دی، اور انہوں نے قوموں میں تبدیلی پیدا کی. انہوں نے قوموں کو تبدیل کیا، قوموں میں انہوں نے بیداری کا کام کیا، قوموں میں بشارت بتائی کہ ہمارا زندہ خدا ہے جو بڑے بڑے کام کرتا ہے. دانیل کے ذریعے خدا نے قوم کو بچایا، فال گیروں کو بچایا جن پر ہلاک کرنے کا حکم دے دیا گیا، اور دانیل نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر رفاقت رکھی اور خداوند سے مدد طلب کی کہ اے خدا میری مدد کر، اور وہ خواب جو ہے مجھے بتلا. اور خدا نے اس کی رہنمائی کی، اور خدا نے اس کو حکمت سے معمور کیا، خدا نے اسے ماہر اور اس کے ہر کام میں حکمت اور مہارت بخشی. خدا جس کام کو وہ ہاتھ لگاتے خداوند اس کام کو برکت دیتے، کیونکہ خداوند کا ہاتھ ان پر تھا. روح میں بیدار تھے، وہ روحانی طور سے بیدار تھے. اور ایسے ہی ہمارے نوجوان، آج ہمارے نوجوان ایسے ہوں گے تو غیر قوموں میں کام ہوگا، غیر قوموں میں خوشخبری پھیلے گی، غیر قوم جانیں گے کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے، غیر قوم لوگ جانیں گے کہ یہ مسیح کے ماننے والے ہیں، مسیح کے پیروکار ہیں. ہمارے نوجوانوں کا رویہ ایسا ہونا چاہیے. ہمارے نوجوانوں کا رویہ ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب وہ غیر قوموں میں جائیں تو ویسے بن جائیں، اپنے مذہب کا انکار کریں، اپنے خدا کا انکار کریں. اپنے رویے میں ان کے رویے میں تبدیلی نظر آنی چاہیے کہ وہ گواہی شیئر کریں، وہ گواہی دیں کہ یہ مسیحی لوگ ہیں، یہ مسیحی لوگوں کا رویہ ہے. یعنی کہ ہمارے نوجوانوں میں ایمانداری، ہمارے نوجوانوں میں جھوٹ بولنا کا نہ ہو کہ جھوٹ بولنے والے ہوں، دغا دینے والے نہ ہوں. ہمارے نوجوان جو ہیں وہ دوسروں کو تبدیل کرنے، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چھوٹی بچی، چھوٹی چھوکری نے جا کر غیر نمان کو گواہی دی کہ اگر میرا آقا وہاں ہوتا تو میرا آقا کیا ہوتا، اس کوڑ سے شفا پا لیتا، گناہ سے شفا پا لیتا، بیماری سے شفا پا لیتا. اور ایسا ہی ہوا. جب نعمان کی بیوی نے سنا تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ بچی ایسے ایسے کہتی ہے، اور اس نے کیا کیا، اس کے دل میں جاگا کہ میں بھی شفا پاؤں، میں بھی اس خدا کو جانوں. اور اس نے کیا کیا، جیسے ہی اس نے 7 گوتے کھائے، 7 گوتے لگائے، اور 7ویں گوتے پر اس کا جو جسم تھا وہ بالکل بچے کی مانند ہو گیا. اس چھوٹی سی بچے کی گواہی نے بڑا کام کیا، اور وہ نعمان خداوند یسوع مسیح پر ایمان لایا، خداوند پر ایمان لایا، اور اس نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا. ہمارے نوجوان ایسے ہونے چاہیے، ہمارے نوجوان داؤد کی طرح ہونے چاہیے جو جاتی جولیت کو مار گرانے والے ہوں. ہمارے نوجوانوں میں خدا اس طرح سے کام کرے، خدا کا پاک روح اس طرح سے کام کرے. اور یہ تب ممکن ہے جب ماں باپ، پاسٹرز، رہنما یعنی کہ نگہبان جاگتے ہوں گے، جب وہ دعا کریں گے، جب وہ روزے رکھیں گے، جب وہ شفاعت کریں گے، اپنے نوجوانوں کے لیے مانگیں گے، اور دعاؤں کا اثر ہماری کلیسیاؤں میں، ہمارے خاندان میں، ہماری قوم میں دکھے گا، اور خداوند ان کی زندگی میں بڑا کام کرے گا. کیونکہ خداوند اس طرح سے بڑا کام کرتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے خادم، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری خادمائیں، ہمارے لوگ جھکیں اور مانگیں. اور جب وہ مانگیں گے تو بڑی تبدیلی آئے گی. جس طرح سے دانیل کے دوستوں نے بڑا کام کیا، جس طرح سے داؤد نے بڑا کام کیا، داؤد کے وسیلہ سے بڑی جنگیں جیتی گئیں. داؤد ایک بڑا جنگجو بنا. داؤد ایک دواغو شخص تھا، دواغو مرد تھا، خداوند کی ستائش کرنے والا تھا، خداوند کے نام کو پھیلانے والا تھا. آئیں ہم بھی دعا کریں کہ خداوند ہمارے نوجوانوں کو تیار کرے، ہمارے نوجوان ایسے ہوں، ہمارے نوجوانوں میں یہ تبدیلی نظر آئے، ہمارے نوجوانوں میں دانیل جیسی تبدیلی، صدرک مسک جیسی تبدیلی نظر آئے.
ان کے رویوں میں، ان کی سوچ میں، ان کے کردار میں ایسے بڑے بڑے کام ہوں، ایسی بڑی بڑی گواہیاں ہوں کہ لوگ بدلیں، قومیں بدلیں، قبیلے بدلیں. اور یہ تب ممکن ہے جب ہمارے لوگ شفاعت کریں گے، جب ہمارے لوگ خداوند کے سامنے آنسو بہائیں گے، تب نوجوان تبدیل ہوں گے، گناہ کی راہ کو وہ چھوڑ دیں گے، گناہ کو ترک کریں گے اور وہ واپس آ جائیں گے، لوٹ آئیں گے خداوند کے پاس. کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ لوٹ آ، اور جب وہ لوٹ آئیں گے تو خداوند ان کی زندگیوں میں کثرت سے کام کرے گا، خداوند ان کو اٹھا کھڑا کرے گا، خداوند انہیں پاک روح سے معمور کر کے اپنے جلال کے لیے، اپنی خدمت کے لیے ان کا چناؤ کرے گا. وہ کلیسیا میں ایک بڑے اہم رکن بن جائیں گے، سرگرم رکن بن جائیں گے، وہ کلیسیا میں گواہی قائم کریں گے، وہ کلیسیا میں بڑے بڑے معجزات کرنے والے بن جائیں گے. آئیں میں اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں. اے قدوس مہربان خدا، ہم شکر گزار ہیں خدا نے خوبصورت رفاقت کے لیے جو آپ نے بخش دی. اے میرے پاک خدا، آج کا کلام ہے خداوندا ہمارے خاندانوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری قوم کے لیے تبدیلی کا سبب بنے ہے خداوندا. ہمارے اے خداوندا خادم دین جو دعائیں کرتے ہیں اور دعاؤں کا اثر ہے خداوند ہماری قوم، ہمارے خاندانوں، ہماری کلیسیاں میں دکھے. اے میرے پاک خدا، ہمارے نوجوان داؤد کی طرح اٹھ کھڑے ہوئے خداوندا، ہمارے نوجوان پالوس کی طرح اٹھ کھڑے ہوئے خداوندا، ہمارے نوجوان تموتھیوس کی طرح اٹھ کھڑے ہوئے خداوندا، جو آپ کی تابع داری کریں، جو آپ کے نام سے اے خداوندا اے میرے پاک خدا لوگوں کو تبدیل کرنے والے ہوں، جو زندگیوں میں بڑا کام کرنے والے ہوں، جو زندگیوں میں اے خدا تبدیلی لانے کا سبب بنے ہیں. میرے پاک خداوندا ہمارے نوجوانوں کو تبدیل کیجیے، ہمارے نوجوانوں میں بڑا کام کیجیے اے خداوندا، ہمارے نوجوانوں کو برگشتہ ہونے سے بچائیے میرے پاک خداوندا. اے میرے پاک خداوندا ہماری کلیسیاؤں کے اے خداوندا، ہمارے نوجوانوں میں اے خداوندا، اے خداوند اس چھوکری جیسے بچے پیدا ہوں جو اے میرے پاک خدا آپ کی گواہی دینے سے نہ ڈریں اے خداوندا، آپ کا پرچار کرنے سے نہ ڈریں اے میرے پاک خداوندا، اپنی زندگی کی نہ پرواہ کریں اے خداوندا، بلکہ آپ کی گواہی دینے کے لیے دلیر بن جائیں اے خداوندا، اور دلیری سے اے خدا آپ کے نام کی گواہی دینے والے ہو اے خداوندا. ہمارے اے خدا نوجوانوں کا ایسا رویہ ہو، ایسا کردار ہو اے میرے پاک خداوندا. ہمیں خوب برکت دیجیے اے خداوندا، ہماری کلیسا، ہمارے گھرانوں کو خوب برکت دیجیے اے خداوندا. آج کے کلام کے وسیلہ سے بھی کثرت سے اے خدا کام کیجیے اے خداوندا. جتنے نوجوان سنے اے خدا ان کی زندگیوں میں بڑا کام ہو اے خداوندا. اے میرے پاک خدا ہم سب کو کثرت سے برکت دیجیے اے خداوندا. دعا مانگتے اپنے پیارے خدا یسوع مسیح کے نام سے، آمین.